خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ایک بار پھر سے خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اس کی بارگاہوں میں اس کے حضور آ کر اس کی مدد سرائی کر سکیں اور اسی کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور بہت اچھی بچی نے عبادت کے سارے حصہ کو لیڈ کیا، پرستش بہت اچھی ہوئی، دعائیں بہت اچھی ہوئی۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ اے نوجوان اپنی نوجوانی کے ایام میں اپنے خالق اور اپنے آقا کو یاد کر۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے خدا کی خدمت کرتے ہیں یا خدا کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ ان کا جو دل ہے وہ خدا کی طرف لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہونا چاہیے ہر ایک بچے کو کہ وہ خدا کی طرف اپنا دھیان رکھے۔ ہلیلویا۔ تو آئیں میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ یعقوب کی کتاب، یعقوب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی آیت جو ہے وہ 7۔ لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبھی پر خداوند کی برکت، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بہت بڑی گواہی ملتی ہے خدا کے کلام میں سے کہ جو لوگ خدا کے تابع نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ابلیس کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں، کیونکہ جس کے آپ تابع ہوں گے اسی نے آپ کو اپنے استعمال کے لیے، اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ آپ کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں یا آپ کسی آفس میں بیٹھتے ہیں یا آپ کسی شاپ پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہمراہ جو کام کرنے والا ہوگا، جو آپ کے اختیار میں ہوگا، آپ اسے جو حکم دیں گے وہ وہی کرے گا، کیونکہ اس پر آپ کا حکم چل رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے تابع ہوں گے تب ابلیس آپ سے اور آپ کے خاندان سے اور آپ کے گھر سے وہ دور رہے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے چگرد خداوند کے پاک فرشتوں کی بار ہے، خدا کے پاک فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کرے، اور جب ہم خدا کے تابع نہیں ہوتے تو پھر ہم ستائے بھی جاتے ہیں، پھر ہم پریشانیوں میں بھی ہوتے ہیں، پھر ہم تکلیفوں میں بھی ہوتے ہیں، پھر ہمیں مشکلاتیں بھی جو ہے وہ ستاتی ہیں، پھر ہمیں برے خواب بھی آتے ہیں، ہمیں پھر ڈرونے خواب بھی آتے ہیں، پھر ہمارے جو منصوبے ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں، کیونکہ ہم
خدا کے ہاتھ کے سایہ میں نہیں بلکہ ابلیس کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں. اس کی باتوں پر ہم لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں اپنے استعمال میں جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اپنے کاموں میں استعمال کر رہا ہے. تو میرے عزیزو ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 4واں باب. اس بات کو اپنے یاد رکھنا لیکن کہ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. یہاں پر متی رسول کی انجیل اس کا 4واں باب اس کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح کی آزمائش. اب یسوع مسیح کی آزمائش جو ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ شیطان سے، ابلیس سے. یہاں پر جب یسوع مسیح نے 40 دن واقعہ کیا، اس نے روزہ رکھا تو لکھا کہ آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں. لیکن یسوع مسیح جو جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اب یسوع مسیح تابع ہے، وہ اپنے باپ کے تابع ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ حل مشکلات ہے، وہ شافی کائنات ہے، وہ تابع ہے کیونکہ اسے یہ واقعہ کرنا ہے اور وہ جنگل میں ہے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے اور صرف خدا کے ساتھ رابطے میں ہے کہ باپ میں تیری مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہوں. جب آگے پڑھتے ہیں تو لکھا کہ پھر اس سے یسوع مسیح کو پھر اس نے شان و شفقت دکھائی، یعنی کہ بڑا سونا بڑی چیزیں دکھائی کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے گا تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور جب یہ سب کچھ یہ 3 باتیں کمپلیٹ ہو چکی تو لکھا ہے کہ پھر یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. ہاللیلویا. ٹھیک ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے. یہاں پر یسوع مسیح پراپر طور پر خدا کے ساتھ مخلص ہے، وہ خدا کے بتائے ہوئے ویژن کو لے کر چل رہا ہے. اب یسوع مسیح خود صاحب اختیار ہے لیکن آزمائش کا مقابلہ کر رہا ہے اور ابلیس نے آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر اسے 3 طرح کی بڑی آزمائشیں دکھائی دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. ابلیس نے 3 بڑی آزمائشیں دکھائی لیکن وہ یہاں پر کمزور رہا، فیل رہا کیونکہ اس کی کوئی چال نہیں چلی. تو اسی طرح جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ابلیس ہم سے بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا، پھر اس کی کوئی منصوبہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. کیونکہ کس کے ہم تابع ہیں؟ خدا کے. کیونکہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے. آج لوگ یہ کہتے رہتے ہیں ابلیس میری زندگی سے نکل، شیطان بیماریاں اٹھا اور نکل، لیکن وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ان
کے لیے جو لوگ خدا سے دور اور جو لوگ خدا کے روح سے بھرے ہوئے ہیں، خدا کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ ان کو جب دعا کرتے ہیں تو خدا کافر مطلق جو ہے ان کی دعا کے وسیلہ سے اس کے سارے منصوبوں کو فیل کر دیتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں کس مقام پر ہیں؟ آج ہم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ ہماری دعائیہ طریقہ کیا ہے؟ ہماری دعائیہ جو وقت ہے وہ کتنا ہے؟ ہم سب اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے خدا کے تابع ہو کر، خدا کی حضوری میں رہ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی ساری بیماریوں کا مقابلہ کرنا ہے، جس طرح خدا کے بندہ اور ایوب صبر نے کی۔ اس کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں، اس کے اوپر کتنی مشکلات آئیں، اس کے اوپر کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن وہ خدا کے تابع۔ ہم بھی خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ ہم سے بھاگ جائے۔ وہ ہماری زندگی سے آج بہت سے نوجوانوں کو دیکھے، وہ شراب نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، وہ کام جو خاندان میں کبھی پہلے نہیں کرتے تھے وہ آج دیکھو دیکھی وہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ان کی دعائیہ زندگی کمزور ہے، ان کی دعائیہ زندگی کمزور ہے، اور جب دعائیہ زندگی مضبوط ہو جائے گی پھر انہیں ان چیزوں کا کوئی لالچ نہیں ہوگا، پھر ان کا دھیان صرف اور صرف جس طرح خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، نہ میں دائیں دیکھتا ہوں نہ میں بائیں دیکھتا ہوں، میری نگاہیں صرف اور صرف صلیب کی طرف لگی ہوئی ہے اور اسی کی طرف گھوڑا ہوا جاتا ہے۔ آج ہم جب بچوں کو کہتے چلو گرجے چلو تو وہ کہتے چلے جاتے ہیں، تو جب ان کا دل، ان کی سوچ خدا کی طرف لگ جائے گی تو وہ انہیں کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود تیار ہوں گے، وہ خود بخود اس بات کو اپنی زندگی میں ایک ذمہ داری رکھیں گے کہ ہم نے گرجے جانا، کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ اور جن کے پاس یہ اختیار نہیں، جن کے پاس یہ اتھارٹی نہیں، جن کے پاس یہ ویژن نہیں، وہ تو نہ تو ابلیس کو کہہ سکتے، کیونکہ ابلیس ادھر چنگا بھی نہ سمجھو کہ وہ تو گل مان لے گا، وہ آگے سے اپنے منصوبے بھی بتاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے صرف اور صرف خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، جس طرح کلام کے اندر لکھا ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ اس کے بھاگنے کی پلاننگ ہی یہی ہے، آپ دعا کرنے والے ہوں، آپ کلام پڑھنے والے ہوں، آپ روزہ رکھنے والے ہوں، آپ پرستش کرنے والے ہوں، آپ کا دل، آپ کی سوچ خدا کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے خدا نہ تو آپ کے کاروبار کے نزدیک آئے گا، نہ تو آپ کے خاندان کے نزدیک آئے گا، نہ تو وہ آپ کی زندگی کے نزدیک آئے گا، کیونکہ خدا کے پاک کلام کی بار اور اس کے لہو کی بار اور اس کے فرشتوں کی بار جو ہے آپ کے کاروبار کے چگرد بھی ہوگی، آپ کے خاندان کے چگرد بھی ہوگی، کیونکہ پھر وہاں پر شیطان کام نہیں کر پاتا، وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ آج لوگ بزنس میں بھی جب بزنس کرتے ہیں انہیں بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، بزنس سٹارٹ کرتے اچھے خاصے پیسے لگاتے ہیں، بزنس آگے نہیں چلتا، بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس آپ کو پڑھنے نہیں دے رہا، ابلیس آپ کو ترقی نہیں کرنے دے رہا، ابلیس آپ کو روک رہا ہے کہ آپ کوئی بزنس نہ کریں، آپ کوئی کام نہ کریں، آپ کوئی اچھی پلاننگ نہ کر سکے۔ اس کے منصوبے یہ ہیں
میرے عزیزو، جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، کام ہو یا کلام ہو، خداوند یسوع کے نام میں شروع کیا۔ ہلیلویا! جب اس کے نام سے شروع کیا جائے گا تو پھر وہ تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ اس کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ جس طرح خدا آپ کو رویا کے ذریعہ سے، کلام کے ذریعہ سے، خدا آپ پر اپنے کلام کو، الہام کو ظاہر کرتا ہے، تو آپ پھر اس کو سمجھیے کہ خدا کی آواز کیا ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ پچھلے دنوں میں نے بات کی، سموئیل نے کیا کہ میں حاضر ہوں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں خدا، تو مجھے بتاؤ میں تیرے لیے کیا کام کر سکتا ہوں۔ یہ لفظ بڑا مشکل لگتا ہے کہ خدا کے لیے کچھ کرنا، دیکھیں کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تابع ہونا پڑے گا، اور خدا کے تابع ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے یا نہیں؟ مشکل دعا کرنا کتنا مشکل ہے۔ آپ یہاں پر سبھی بیٹھے ہیں، دیکھیے کہنے کا مطلب یہ کہ گھر میں دعا کرتے ہیں، آپ کو دعا آتی ہے، آپ گرجتے ہوں گے، آپ بلند آواز کے ساتھ دعا کرتے ہوں گے، آپ کو خدا نے دعائیہ الفاظ دیے ہوں گے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ دعا میں ٹھہرے تاکہ ابلیس کا مقابلہ کریں، آپ خوف نہ کھائیں، آپ بے دل نہ ہو جائیں، آپ یہ نہ کہیں کہ اب ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، اب یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم اپنی نگاہیں یا اپنا دل خدا کی طرف لگا ہوا ہے اور وہاں سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا لے، تو پھر ابلیس جو ہے وہ آپ کو پریشان مایوس کرتا ہے، اور خدا آپ کو نہ مایوس ہونے دیتا ہے اور نہ پریشان ہونے دیتا ہے، کیونکہ آپ کس کے تابع ہیں؟ خدا کے تابع ہیں۔ کس کے تابع ہیں؟ بس خدا کے تابع رہیں گے تو ابلیس کا مقابلہ کریں گے، پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ کون سی چیز ہمارے لیے روا ہے اور کون سی چیز نہیں۔ اور جب تابع نہیں کارچے سے کہنے ہیں نا، کارچے اگر کوئی بچے تابع نہ آنا کوئی بچہ تجھے کی کہنے یہ تو سادی ماندہ ہی ٹھیک ہے، اور بھی کوئی لفظ نال کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسی نہیں کہاں گے کیونکہ آلریڈی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بچہ تابع نہ ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تابع نہیں ہے۔ اسی طرح کلام مقدس کے اندر لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ میرے عزیزو، میری آپ سے گزارش ہے، آپ ہر روز اپنے گھر کے اندر دعا کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ دعا کیجئے اور خدا کی بلیسنگ کو مانگیے کہ خدا میں تجھ سے یہ برکت چاہتا ہوں، جس طرح تو نے سمسون کو طاقت دی، جس طرح تو نے تو نے ابراہیم کو برکت دی، جس طرح تو نے اسحاق کو برکت دی، خدا تو مجھے بھی برکت ہے تاکہ میں تیرے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ سکوں، تیرے کلام کے وسیلہ سے ابلیس کے سارے منصوبوں کو، اس کے ارادوں کو چکنا چور کر سکوں، کیونکہ خداوند تو میری قوت ہے، تو میری چٹان ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ، ہم خدا کے تابع ہیں۔ اور لکھا کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ اب سمسون کی طرف دیکھیں، وہ ایک طرف اور فوجیں، اور جب تک وہ خدا کے تابع رہا اس سے لوگ ڈرتے رہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کی قوت کام کرتی تھی، اس نے اپنا راز نہیں بتایا، خدا نے اسے
یہ کہا تھا کہ تو نے اپنا راز کسی کو نہیں بتایا، لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پر ایک دلالہ نام کی خاتون جو ایک مخالف پارٹی کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے رہتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے اپنی طاقت کے راز کے بارے میں بتا۔ پہلے تو وہ نہیں بتاتا، لیکن وہ اتنی سے کہنا پنجابی مٹھیا ہو چاہا، وہ اتنی اس کے ساتھ سنسیئر ہے نہیں تھی، لیکن وہ ناٹک کر رہی تھی کہ میں تیرے ساتھ بہت سنسیئر ہوں، مجھے بتا دے تیری طاقت کا راز کیا۔ جیسے ہی اس نے بتایا وہ کمزور ہو گیا، اس کی طاقت اس میں سے ختم، خدا کی پاور جو تھی اس میں سے ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تابع نہیں رہا۔ اسی طرح جب آدم اور حوا کو دیکھتے ہیں، جب تک وہ خدا کے تابع رہے خدا ان کے ساتھ بات۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بات ہے کہ خدا کے تابع ہو جانے۔ ہم کتنے خدا کے تابع ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں، بھائی مشتاق اپنی زندگی کے بارے میں، بیٹیاں اپنی زندگی کے، بھائی اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کتنے خدا کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کتنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں، آپ کتنے خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، یہ سب خدا جانتا ہے۔ اور جب آپ تابع ہو جائیں گے تو ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ تم سے، وہ ہماری تمام تر ان چیزوں سے جو ہم عزیز رکھتے خدا ان سے دور ہو جائے، ابلیس دور ہو جائے۔ ہاللیلویا، خدا آپ کو برکت دے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کر دیں، دعا کر دیں۔ اگر آپ کو اس کلام کی باعث برکت ملی ہے تو آپ دعا کیجیے، ہاللیلویا، دعا کیجیے، سبھی دعا کیجیے، کوئی زندگی خاموش نہ ہو۔ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں۔ جب تک آپ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر رہیں گے اور دعا مانگتے رہیں گے، خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف